دیکھیں عام طور پر جب کوئی ہڈی ٹوٹتی ہے نا تو ایکس رے میں وہ دراڑ بالکل واضح نظر آ جاتی ہے. مطلب ڈاکٹر اسکرین پر اشارہ کرتا ہے اور سیدھا کہتا ہے کہ بھائی یہ رہا مسئلہ. بالکل ایسا ہی ہے. سب کچھ کتنا صاف اور دو ٹوک ہوتا ہے نا اس میں. ہاں بالکل. مسئلہ سمجھ میں آ گیا تو پھر ظاہر ہے علاج بھی فوراً شروع ہو جاتا ہے. ہڈی کا معاملہ تو واقعی سیدھا ہے. مطلب یا تو وہ ٹوٹی ہے یا نہیں ٹوٹی. انسانی دماغ کو بھی نا ایسی ہی چیزیں پسند ہیں جنہیں ہم دیکھ سکیں، صحیح بات ہے. جنہیں ہم بآسانی کسی خانے میں فٹ کر سکیں تاکہ وہ جو ایک غیر یقینی کی کھٹک ہوتی ہے نا وہ ختم ہو جائے. لیکن جب ہم آج کے معاشرے یا اپنے انسانی رشتوں اور اس سماجی ٹوٹ پھوٹ کا جائزہ لیتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے وہ ایکس رے مشین ہی خراب ہو گئی ہے. ہاں، تصویر بہت دھندلی ہو جاتی ہے. بالکل. ہمارے سامنے جو تصویر ابھرتی ہے وہ انتہائی دھندلی اور الجھی بھی ہوتی ہے. ہم روزمرہ کی زندگی میں یہ تو محسوس کرتے ہیں کہ کچھ ٹوٹا ہوا ہے، لیکن اس دراڑ پر انگلی رکھنا محال ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، چلیں اسے تفصیل سے سمجھتے ہیں. آج ہم جن تحقیقی دستاویزات کا یہ گہرا جائزہ لے رہے ہیں نا، وہ دراصل اسی دھندلے پن کا ایک حیرت انگیز علاج پیش کرتے ہیں. ایک ایسا علاج جو کسی جدید لیبارٹری سے نہیں بلکہ صدیوں پرانے افریقی فلسفے سے آتا ہے. ارے واہ! ہاں، اور اس پروجیکٹ کا عنوان ہے بلڈنگ برجز، اوبونٹو اینڈ سرونٹ لیڈرشپ. یہ دراصل ایک یورپین پروگرام ہے جس نے افریقی فلسفے، سقراطی مکالمے اور تنازعات کے حل کو یکجا کر کے یہ کھوج لگانے کی کوشش کی ہے کہ جدید دور کی اس تنہائی اور خوف سے آخر کیسے نکلا جائے. یہاں جو بات مسحور کن ہے وہ یہ ہے کہ یہ قدیم فلسفہ محض کوئی خیالی یا نصابی بات نہیں ہے. یہ ایک مکمل لائف ہیک ہے. مطلب ایک ایسا ماڈل ہے جو یہ بتاتا ہے کہ انسان دراصل کام کیسے کرتا ہے. صحیح. لیکن دیکھیں، اس سے پہلے کہ ہم اس علاج یعنی اوبونٹو کی طرف جائیں نا، اس ریسرچ کا پہلا حصہ اس بات پر زور دیتا ہے کہ ہمیں آج کے دور کی بیماری کو پہلے سمجھنا ہوگا کہ آخر ہم اس قدر بے چینی کا شکار کیوں ہیں. تو اس کی کیا وجہ بتائی گئی ہے؟ اس کی وضاحت کے لیے ماہر عمرانیات زگمنڈ باؤمن کا ایک بہت طاقتور تصور پیش کیا گیا ہے جسے وہ مایا جدیدیت یعنی لیکوڈ ماڈرنٹی کہتے ہیں. مایا جدیدیت؟ یہ تو مجھے کسی سائنس فکشن فلم کا تصور لگتا ہے. سننے میں ایسا ہی لگتا ہے، لیکن ذرا اس کے میکانزم پر غور کریں. ماضی میں معاشرے ایک ٹھوس شکل میں ہوتے تھے. ہاں، جیسے نوکریاں تاحیات ہوتی تھیں. بالکل. رشتے مستقل سمجھے جاتے تھے اور روایات کی جڑیں کافی گہری تھیں. لیکن باؤمن کے مطابق آج کے دور میں سب کچھ پگھل کر مایا یعنی پانی کی طرح ہو گیا ہے. مطلب سب کچھ بہہ رہا ہے؟ بالکل. کیریئر ہو، ٹیکنالوجی ہو یا یہاں تک کہ انسانی تعلقات، سب کچھ اتنی تیزی سے بدل رہا ہے کہ کچھ بھی ٹھوس یا مستقل نہیں رہا. اور جب انسان کے پاؤں کے نیچے سے ٹھوس زمین کھسک جاتی ہے اور وہ ہر وقت تبدیلی کے بہاؤ میں ہوتا ہے تو اس کے اندر ایک انتہائی گہرا وجودی خوف پیدا ہوتا ہے. اور ظاہر ہے جب انسان خوف زدہ ہوتا ہے تو وہ فطرتاً ایک دفاعی خول میں چلا جاتا ہے. صحیح بات ہے. پھر وہ اپنے ارد گرد موجود لوگوں کو انسان سمجھنے کے بجائے یا تو اپنا حریف سمجھنے لگتا ہے یا ایک خطرہ. اسی حوالے سے نا اس ریسرچ میں ایڈلا کورٹینا کا ایک تصور بیان کیا گیا ہے، ایپوروفوبیا. ایپوروفوبیا. ہم عموماً سنتے ہیں نا کہ لوگ غیر ملکیوں یا مختلف رنگ و نسل کے لوگوں سے خوفزدہ ہوتے ہیں. لیکن کورٹینا اس بات کو بالکل مسترد کرتی ہیں. کورٹینا کی تحقیق انسان کی اس دفاعی نفسیات کا پردہ چاک کرتی ہے. ان کا کہنا ہے کہ ہم غیر ملکیوں سے نہیں ڈرتے. مطلب اگر کوئی غیر ملکی ایک بہت بڑا سرمایہ کار بن کر آئے تو معاشرہ اس کے لیے سرخ قالین بچھاتا ہے. بالکل، ہم تو خوش آمدید کہتے ہیں. تو اصل مسئلہ غریبوں اور بے سہارا لوگوں سے نفرت یا حقارت کا ہے. ایپوروفوبیا کا مطلب ہی غریب سے ڈرنا ہے. اور اس کی وجہ وہی مایائے جدیدیت والا خوف ہے نا؟ 100%. غریب انسان ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اس غیر یقینی نظام میں کل ہم بھی اس کی جگہ پر کھڑے ہو سکتے ہیں. مطلب ہم دراصل اس شخص سے نفرت نہیں کر رہے ہوتے، ہم اپنے اس خوف سے نفرت کر رہے ہوتے ہیں جو اس شخص کو دیکھ کر ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے. یہ تو ایک انتہائی تلخ حقیقت ہے اور ظاہر ہے اسے تسلیم کرنا ایک کافی تکلیف دہ عمل بھی ہے. شاید پارکر جے پامر نے اسی لیے ٹریجک گیپ یا المناک خلا کا تصور پیش کیا ہے. میں اس خلا کو اس طرح سمجھتا ہوں کہ ایک طرف ہماری موجودہ تلخ حقیقت کھڑی ہے جہاں عدم مساوات ہے، خوف ہے، لوگ کٹے ہوئے ہیں، اور دوسری جانب وہ ایک بہتر ممکنہ مستقبل ہے جس کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ وہ ممکن تو ہے. اور اس خلا کے درمیان کھڑے رہنا نا
سب سے مشکل کام ہے۔ وہ کیسے؟ مثال کے طور پر ایک ایسے استاد کا تصور کریں جو ایک ایسے اسکول میں پڑھاتا ہے جہاں سہولیات کا شدید فقدان ہے۔ وہ جانتا ہے کہ ایک مثالی تعلیمی نظام کیسا ہونا چاہیے، لیکن روزانہ اسے تلخ حقیقت کا ہی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہاں، وہ تو اندر سے ٹوٹ جائے گا۔ بالکل۔ اگر وہ اس تناؤ کو برداشت نہ کر سکے تو یا تو وہ مایوس ہو کر ہار مان لے گا یا پھر خود کو دھوکہ دے کر سمجھے گا کہ سب کچھ ٹھیک ہے۔ ٹریجک گیپ کا مطلب ہے اس تکلیف دہ درمیانی جگہ پر کھڑے رہنا اور بہتری کی کوشش جاری رکھنا بغیر پاگل ہوئے یا امید ہارے۔ لیکن ذرا رکیے یہاں پر، ہم اس پورے منظر نامے میں خوف کو ایک ویلن کے طور پر پیش کر رہے ہیں۔ کیا خوف انسان کی بقا کی ایک فطری جبلت نہیں ہے؟ وہ تو ہے۔ مطلب ارتقائی لحاظ سے خطرے سے بچنے کے لیے ڈرنا تو ہماری فطرت کا حصہ ہے نا، جو ہمیں شیر کے منہ میں جانے یا کھائی میں گرنے سے بچاتا ہے۔ پھر اسے آج کے معاشرے کا سب سے بڑا دشمن کیوں کہا جا رہا ہے؟ دیکھیں، حیاتیاتی خوف واقعی ہماری بقا کے لیے ہے، لیکن یہاں جس خوف کی بات ہو رہی ہے وہ شکاری جانوروں کا نہیں ہے، بلکہ یہ سماجی خوف ہے جسے دانستہ طور پر جوڑ توڑ کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ یعنی اسے مینیپولیٹ کیا جاتا ہے۔ یا فلاں نسل ہے تو اس دیگر کو غیر انسانی یا ڈی ہیومنائز ثابت کر دیا جاتا ہے۔ صحیح۔ اور جب آپ کسی کو مکمل انسان مانتے ہی نہیں تو ان کے خلاف کوئی بھی قدم اٹھانا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ یہ کوئی فطری ڈر نہیں ہے، بلکہ یہ ایک شعوری اور سیاسی ہتھیار ہے۔ تو جب خوف اس سطح پر ہمیں تقسیم کر دیتا ہے اور ہم سب اپنی اپنی ڈیجیٹل اور سماجی تنہائی میں محصور ہو جاتے ہیں، تو وہ کون سی چیز ہے جو اس بکھرے ہوئے تانے بانے کو دوبارہ جوڑ سکتی ہے؟ یہی تو اصل سوال ہے۔ اس ریسرچ کا سب سے طاقتور حصہ وہیں سے شروع ہوتا ہے جہاں یہ اوبنٹو کے قدیم افریقی فلسفے کو بطور علاج پیش کرتا ہے۔ اور دیکھیں، اوبنٹو کوئی نیا کارپوریٹ بزورڈ نہیں ہے، اس کی جڑیں بہت گہری ہیں۔ لفظی اعتبار سے یہ دو حصوں کا مجموعہ ہے۔ NTU کا مطلب ہے شخص اور UBU کا مطلب ہے بننے کا عمل، یعنی بیکمنگ۔ صحیح۔ اس کا سادہ ترین مفہوم یہ ہے کہ میں ہوں کیونکہ ہم ہیں، I am because we are۔ نیلسن منڈیلا اور ڈیسمنڈ ٹوٹو نے جب جنوبی افریقہ کو نسل پرستی کے اندھیروں سے نکالا تھا نا، تو انہوں نے اسی فلسفے کا سہارا لیا تھا۔ بالکل، انہوں نے اسے عملی طور پر اپنایا تھا۔ ان کا ماننا تھا کہ انسان تنہائی میں یا دوسروں سے کٹ کر وجود ہی نہیں رکھتا۔ میری انسانیت مکمل طور پر اس بات سے جڑی ہے کہ میں آپ کی انسانیت کو کس حد تک تسلیم کرتی ہوں۔ اسے سمجھانے کے لیے دستاویزات میں قدرت ماحولیاتی نظام یعنی ایکو سسٹم کی ایک بڑی شاندار مثال موجود ہے۔ وہ مثال بہت زبردست۔ قدرت میں ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ جاندار طفیلی یا پیراسٹک طرز زندگی گزارتے ہیں، جہاں وہ کسی دوسرے کا خون چوس کر زندہ رہتے ہیں، مطلب ایک کا فائدہ اور دوسرے کی موت۔ لیکن جنگل کا اصل نظام باہمی انحصار یعنی میوچولزم پر چلتا ہے۔ بالکل۔ ایک درخت کے پتے گرتے ہیں تو وہ مٹی کی خوراک بنتے ہیں، مٹی سے کیڑے پیدا ہوتے ہیں جو پرندوں کی خوراک بنتے ہیں، اور پھر وہی پرندے بیج پھیلا کر نئے درخت اگاتے ہیں۔ پھر محسوس کرتا ہے، میں اسے اکثر ایک بہت بڑے اور خوبصورت قالین کی طرح دیکھتا ہوں۔ اچھا؟ ہاں، قالین کا ایک دھاگا اگر اکیلے پڑا ہو تو اس کا کوئی معنی یا مقصد نہیں ہوتا، لیکن جب وہ بے شمار دوسرے مختلف رنگوں کے دھاگوں کے ساتھ ایک خاص ترتیب میں جڑتا ہے تو وہ ایک شاہکار بن جاتا ہے۔ لیکن کیا؟ اس انالوجی میں مجھے ایک بہت بڑا مسئلہ نظر آتا ہے۔ اگر میں صرف ایک دھاگا ہوں اور میری پہچان صرف اس بڑے قالین کا حصہ ہونے میں ہے، تو کیا میری اپنی انفرادیت ختم نہیں ہو جاتی؟ کیا ہم اوبنٹو کے نام پر صرف ایک بے چہرہ ہجوم کا حصہ تو نہیں بن رہے؟ اگر ہم اسے وسیع تر تناظر سے جوڑیں تو تصویر بالکل مختلف نظر آتی ہے۔ اوبنٹو اندھی تقلید یا محض ہجوم کا حصہ بننے کا نام قطعی نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہے؟ در حقیقت مغربی انفرادیت جو ہمیں سکھاتی ہے کہ انسان ایک الگ تھلگ جزیرہ ہے، وہ انسان کو زیادہ تنہا اور کمزور بناتی ہے۔ اوبنٹو یہ بتاتا ہے کہ میری انفرادیت اور میری صلاحیتیں تبھی اپنے عروج پر پہنچتی ہیں جب میں ان کا استعمال دوسروں کی بہتری کے لیے کرتی ہوں۔ مثال کے طور پر ایک موسیقار اکیلے کمرے میں کتنا ہی اچھا کیوں نہ بجائے، اس کا فن تبھی بامانی ہوتا ہے جب کوئی اسے سننے والا ہو۔ میں اور معاشرہ ایک دوسرے کی ضد نہیں ہے، بلکہ ایک دوسرے کی تکمیل ہے۔ انفرادیت ختم نہیں ہوتی،
بلکہ وہ کمیونٹی کے اندر رہ کر اپنا اصل مقصد پاتی ہے۔ صحیح۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی اس تجریدی فلسفے کو زمین پر کیسے اتارا جائے؟ کیونکہ روزمرہ کی زندگی میں یا کسی دفتر میں اوبنٹو صرف سوچنے سے تو نافذ نہیں ہو جائے گا نا؟ بالکل نہیں ہوگا۔ اسی لیے اس ریسرچ نے اوبنٹو کی بنیاد پر لیڈرشپ کے 3 واضح درجات متعارف کروائے ہیں۔ پہلا درجہ دیکھ بھال یعنی کیئرنگ کا ہے۔ اب دیکھ بھال سے ذہن میں فوراً کسی غریب کو خیرات دینے کا ہی خیال آتا ہے۔ اور ریسرچ خاص طور پر اس قسم کی پیدری یا احسان جتانے والی دیکھ بھال کو مسترد کرتی ہے۔ یہاں جان ونیئر کا ایک تصور موجود ہے جو دراصل معاشرے کے انتہائی کمزور افراد کے ساتھ کام کرتے تھے۔ ان کا کہنا ہے کہ شفا دینے والا اور شفا پانے والا اکثر اپنی جگہیں بدلتے رہتے ہیں۔ مطلب یہ برابری کی سطح پر کی جانے والی دیکھ بھال ہے، یعنی کوئی اوپر یا نیچے نہیں ہے۔ بالکل۔ آج اگر میں کسی کی مدد کر رہی ہوں تو کل مجھے بھی مدد کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اس میں کوئی تکبر نہیں ہے، بلکہ یہ دل سے تسلیم کرنا ہے کہ ہم سب یکساں طور پر کمزور ہیں۔ اور جب اس برابری کی سطح پر انسان ایک دوسرے کی پرواہ کرنا سیکھ لیتا ہے تو پھر وہ دوسرے درجے تک پہنچتا ہے، جسے پل بنانا یا برج بلڈنگ کہا گیا ہے۔ لاطینی زبان کا ایک لفظ پونٹیفیکس، جس کا مطلب ہی پل بنانے والا ہے۔ صحیح۔ ہم نے پہلے مایا جدیدیت اور تنہائی کی بات کی تھی، تو اس تنہائی کو توڑنے کے لیے ہمیں واقعی پلوں کی ضرورت ہے۔ اور ایک کامیاب پل بنانے والے کے لیے تکنیکی طور پر کیا ضروری ہے؟ ظاہر ہے اسے ندی کے دونوں کناروں کی مٹی، وہاں کے بہاؤ اور دونوں طرف کے بوجھ کو سمجھنا ہوتا ہے۔ بالکل۔ اگر آپ صرف اپنے کنارے کی سچائی کو مانتے ہیں اور دوسرے کنارے کو سمجھتے ہی نہیں تو آپ کبھی پل نہیں بنا سکتے۔ نیلسن منڈیلا کی مثال دوبارہ دیکھیں۔ صدارت کا حلف اٹھانے کے بعد انہوں نے اپنی ذاتی سیکیورٹی ٹیم میں ان سفید فارم باڈی گارڈز کو شامل کیا تھا جو اس سے پہلے والی جابر اور نسل پرست حکومت کا حصہ تھے۔ ارے واہ، یہ تو ایک ناقابل یقین پل تھا۔ بالکل۔ انہوں نے اپنے بدترین دشمنوں کو پہلے مخالفین میں اور پھر اپنے محافظوں میں بدل دیا۔ یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ منڈیلا کی اس بات سے مجھے ایک اور الجھن ہوتی ہے۔ پل بنا دینا ایک جرأت مندانہ قدم ضرور ہے، لیکن انجینئرنگ کی دنیا میں اگر کسی پل کی باقاعدہ دیکھ بھال اور مینٹیننس نہ کی جائے تو وہ موسمیاتی تبدیلیوں اور بوجھ کی وجہ سے خستہ حال ہو کر گر جاتا ہے۔ یہ تو ہے۔ تو انسانی رشتوں میں بھی مفاہمت کر لینا ایک بات ہے، لیکن اسے برقرار رکھنا بہت محنت طلب کام ہے۔ اسی لیے تو اوبنٹو لیڈرشپ کا تیسرا اور سب سے مشکل درجہ ہے خدمت کرنا، یعنی سرونگ۔ اور یہاں رابرٹ گرین لیف کے سرونٹ لیڈرشپ ماڈل کو پیش کیا گیا ہے۔ اس تصور کے مطابق ایک سچا لیڈر پہلے ایک خادم ہوتا ہے اور جو قیادت ہے نا وہ اس کے بعد از خود پیدا ہوتی ہے۔ روایتی ماڈل میں طاقت اوپر سے نیچے کی طرف بہتی ہے، لیکن سرونٹ لیڈرشپ میں لیڈر کا کام اپنی ٹیم یا معاشرے کے راستے سے رکاوٹیں ہٹانا ہے۔ ذرا رکیے، سرونٹ لیڈرشپ کا یہ جو نظریہ ہے نا، یہ کتابوں میں تو بہت اعلیٰ لگتا ہے، لیکن آج کے کارپوریٹ کلچر یا سیاسی میدان کو دیکھیں۔ ہاں، وہاں صورتحال مختلف ہے۔ جہاں ہر شخص بس ترقی کے لیے دوسرے کو پیچھے دھکیلنے میں لگا ہوا ہے، وہاں اگر آپ خادم بن کر دکھائیں گے تو کیا لوگ آپ کو ایک کمزور انسان یا کوئی دومیٹ نہیں سمجھیں گے جس پر سب پاؤں رکھ کر گزر جائیں؟ دیکھیے، یہ ایک بہت عام غلط فہمی ہے۔ سرونٹ لیڈرشپ کا مطلب کمزوری یا بس ہاں میں ہاں ملانا نہیں ہے، یہ دراصل طاقت کی نوعیت کو بدلنے کا نام ہے۔ وہ کیسے؟ فرض کریں ایک مینیجر اپنی ٹیم کو حکم دینے کے بجائے ان سے یہ پوچھتا ہے کہ بھئی آپ کو اپنا کام بہترین طریقے سے کرنے کے لیے مجھ سے کیا وسائل درکار ہے۔ وہ ان کے مسائل حل کرتا ہے۔ نتیجے کے طور پر وہ ٹیم اس مینیجر کے لیے کسی بھی مشکل کا سامنا کرنے کو تیار ہو جاتی ہے۔ یہ ڈورمیٹ بننا نہیں ہے، یہ تو لوگوں کو با اختیار بنانا ہے۔ سرونٹ لیڈر کو کامل ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ اپنی خامیوں کے ساتھ بھی شفافیت سے کام لے کر ایک ایسا ماحول بناتا ہے جہاں ہر کوئی محفوظ محسوس کرے۔ لیکن مسلسل دوسروں کی خدمت کرنا اور اس ٹریجک گیپ میں کھڑے رہنا انسان کو اندر سے خالی بھی تو کر سکتا ہے نا۔ اس سب کے لیے انسان کے اندر توانائی اور مقصد کا ایک انتہائی گہرا چشمہ ہونا ضروری ہے۔ بالکل۔ اور یہ ریسرچ ہمیں اسی چشمے تک لے جاتی ہے جس کا نام ہے لوگو تھراپی، جو وکٹر فرینکل نے پیش کی تھی۔ فرینکل دوسری جنگ عظیم میں نازیوں کے عقوبت خانوں سے زندہ بچ جانے والے ماہر نفسیات تھے۔ انہوں نے موت کے اس اندھیرے میں یہ مشاہدہ کیا تھا کہ جو لوگ صرف اپنی ذات یا اپنی بقا تک محدود تھے نا، وہ بہت جلد ہمت ہار گئے۔ صحیح۔
انسان کے وجود کا اصل مقصد ذات سے باہر نکلنے یعنی سیلف ٹرانسینڈنس میں ہے۔ ہم براہ راست خوشی کے پیچھے بھاگ کر اسے کبھی حاصل نہیں کر سکتے۔ خوشی ہمیشہ اس وقت بائی پروڈکٹ کے طور پر ملتی ہے جب ہم کسی بڑے مقصد یا کسی اور انسان کی خدمت میں خود کو غرق کر دیتے ہیں۔ اور اسی مقصد کو مزید تکنیکی انداز میں سمجھنے کے لیے رابرٹ ڈلس کے اعصابی درجات یا نیورولوجیکل لیولز کا ماڈل سامنے آتا ہے۔ ہم اسے ایک سی ڈی کی طرح تصور کر سکتے ہیں۔ سب سے نچلے درجے پر ہمارا ماحول ہے، اس سے اوپر ہمارے رویے، پھر ہماری صلاحیتیں، پھر ہمارے عقائد اور اقدار، پھر ہماری پہچان، اور سی ڈی کے سب سے اوپری درجے پر ہماری روحانیت یا زندگی کا مقصد ہے۔ صحیح۔ اگر آپ کا مقصد واضح نہیں ہے نا تو آپ کے ماحول اور رویوں میں ہمیشہ انتشار رہے گا۔ اور اس مقصد تک پہنچنے، اپنے عقائد کی خامیوں کو سمجھنے اور دوسروں کے ساتھ دوبارہ جڑنے کا واحد راستہ ایک خاص قسم کی بات چیت ہے جسے ہم سکراتی مکالمہ کہتے ہیں۔ سکراتی مکالمہ؟ لیکن آج کل جسے ہم مکالمہ کہتے ہیں وہ تو بس ٹی وی شوز یا سوشل میڈیا پر ہونے والی چیخو پکار ہے۔ بالکل۔ وہاں ہر شخص بس دوسرے کو نیچا دکھانے اور صرف اپنی بات منوانے کے لیے بول رہا ہوتا ہے۔ اسی لیے ریسرچ واضح کرتی ہے کہ مکالمہ اور بحث میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ بحث جیتنے کے لیے لڑی جاتی ہے جبکہ مکالمے کا مقصد جیتنا نہیں، سچائی کی تلاش ہے۔ سکراتی مکالمے کے دو بڑے ستون ہیں۔ پہلا ہے ایلنکس۔ ایلنکس کا یہ طریقہ کار واقعی بہت دلچسپ ہے۔ اس میں آپ کسی کے عقیدے پر سیدھا حملہ نہیں کرتے۔ ہاں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی کہے کہ فلاں گروہ کے تمام لوگ مجرم ہیں تو آپ یہ نہیں کہتے کہ تم غلط ہو۔ ایلنکس کے تحت آپ سوال پوچھتے ہیں کہ اچھا، ایک مجرم کی تعریف کیا ہے؟ کیا آپ نے کبھی اس گروہ کے کسی ایسے شخص کو دیکھا ہے جو مجرم نہ ہو؟ اگر ہاں تو کیا یہ اصول سب پر لاگو ہوتا ہے؟ آپ دراصل ان کے اپنے دلائل کے اندر موجود تضادات کو بے نقاب کرتے ہیں تاکہ وہ خود اپنے ان کھوکھلے عقائد کو توڑیں۔ بالکل۔ ایلنکس پرانے اور غلط خیالات کو توڑنے کا ہی نام ہے، اور جب وہ عمارت گر جاتی ہے تو دوسرا عمل شروع ہوتا ہے جسے میوٹکس کہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے ذہن میں نئے، بہتر اور درست خیالات کو جنم دینے میں مدد کرنا۔ صحیح۔ سقراط کی خاص بات یہی تھی کہ وہ خود کو استاد نہیں مانتا تھا۔ وہ کہتا تھا، میں صرف ایک دائی یا مڈ وائف کی طرح ہوں جو درست سوالات کے ذریعے دوسرے کے اندر چھپی سچائی کو باہر لانے میں مدد کرتا ہوں۔ لیکن سقراطی مکالمے کے لیے ایک بہت بڑی شرط ہے، اور وہ ہے یہ تسلیم کرنے کی ہمت کہ میں غلط ہو سکتا ہوں۔ یہ سب سے مشکل کام ہے۔ جہاں ہمارا عقیدہ ہی ہماری بقا بن چکا ہے، یہ ماننا واقعی بہت مشکل ہے۔ اور فرض کریں ہم یہ مکالمہ کرنے کی کوشش کرتے بھی ہیں لیکن بات نہیں بنتی، تنازع بڑھ جاتا ہے، تو جب مفادات کا ٹکراؤ ہو تو اوبونٹو کیسے کام کرتا ہے؟ اس سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے، اور یہاں جوہان گیلٹونگ کے تنازعات کے حل کا نظریہ بہت کام آتا ہے۔ وہ منفی امن یعنی نیگیٹو پیس اور مثبت امن یا پازیٹو پیس میں فرق کرتے ہیں۔ کیا فرق ہے دونوں میں؟ منفی امن محض جنگ کا نہ ہونا یا گولیاں چلنے کا رک جانا ہے، لیکن اگر معاشرے میں شدید ناانصافی، غربت اور ثقافتی تشدد موجود ہے تو اس خاموشی کا مطلب امن نہیں ہے، وہ تو بس ایک دبا ہوا لاوا ہے۔ اوبونٹو کی نظر ہمیشہ مثبت امن پر ہوتی ہے، جس کے لیے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشنز قائم کیے جاتے ہیں۔ ان کمیشنز میں ظالم اور مظلوم آمنے سامنے بیٹھتے ہیں، بدلہ نہیں لیا جاتا بلکہ سچ بولا جاتا ہے، کیونکہ سچ کو تسلیم کرنا ہی مفاہمت کا پہلا قدم ہے۔ اور دیکھیں، سچ بولنے اور مفاہمت کی بات ہو اور کہانیوں کا ذکر نہ ہو، ایسا تو ہو نہیں سکتا نا۔ اس پورے جائزے کا سب سے خوبصورت حصہ مجھے وہ لگا جہاں یہ کہانی سنانے یعنی سٹوری ٹیلنگ کی بے پناہ طاقت پر روشنی ڈالتا ہے۔ بالکل۔ مشہور مصنفہ جان ڈیڈین کا ایک بہت گہرا قول ہے کہ ہم زندہ رہنے کے لیے خود کو کہانیاں سناتے ہیں۔ اور کہانیاں محض وقت گزاری یا تفریح کا ذریعہ نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک پورا نفسیاتی میکینزم کام کرتا ہے۔ وہ کیسے؟ جب آپ کسی کو صرف اعداد و شمار بتاتے ہیں نا تو ان کا دماغ فوراً دفاعی موڈ میں آ کر منطق لڑانے لگتا ہے، لیکن جب انسان اپنی تکلیف، اپنی خوشی یا اپنی جد و جہد کی کہانی سناتا ہے تو سننے والے کے دماغ کا دفاعی نظام غیر فعال ہو جاتا ہے۔
ارے واہ، یہ تو کمال کی بات ہے۔ بالکل، اور ایمپتھی میوزیم کی جو مثال دی گئی ہے اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ آپ لفظی معنوں میں کسی اور کے جوتوں میں کھڑے ہو کر اس کی کہانی سنیں۔ کہانیاں دراصل وہ معاشرتی گوند ہیں جو خوف کے اس اندھیرے میں روشنی کا کام کرتی ہیں، جس کا ذکر ہم نے بالکل شروع میں کیا تھا۔ صحیح۔ خوف ہمیشہ نامعلوم سے پیدا ہوتا ہے، اور کہانی اس نامعلوم کو ایک انسان کا چہرہ دے دیتی ہے۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ مطلب اگر ہم ان تمام بکھرے ہوئے دھاگوں کو سمیٹیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جدید دنیا کا وہ دھندلا ایکس رے جس سے ہم نے بات شروع کی تھی، اس کا مسئلہ مایا جدیدیت کی وہ تیز رفتاری اور خوف ہے جس نے ہمیں ایک دوسرے سے کاٹ دیا ہے۔ لیکن اس کا حل مزید دیواریں کھڑی کرنے یا بس طاقت کے زور پر بحث جیتنے میں بالکل نہیں ہے۔ اس کا حل اوبنٹو کے اس فلسفے کو اپنانے میں ہے۔ سرونٹ لیڈرشپ، سقراطی مکالمہ اور کہانیاں، یہ سب وہ اوزار ہیں جن کی مدد سے ہم اس خوف کو ہمدردی میں بدل سکتے ہیں۔ بالکل، انسانی جرأت اور باہمی انحصار نہ کوئی کمزوری نہیں ہے۔ جب تک ہم یہ ماننے کو تیار نہیں ہوں گے کہ ہماری تکمیل دوسروں کے بغیر ناممکن ہے، ہم اس ماڈرن دور کی تنہائی سے باہر نکل ہی نہیں سکتے۔ رنجشیں ہوں یا دوستوں کا حلقہ ہو جہاں مختلف سیاسی آراء پر دوریاں پیدا ہو گئی ہوں، وہاں ہر انسان ایک پل بنانے والا بن سکتا ہے۔ بالکل بن سکتا ہے۔ ہر شخص کی زندگی میں ایسے موقع آتے ہیں جہاں وہ بدلے کے بجائے درگزر اور بحث کے بجائے سقراطی مکالمے کا انتخاب کر سکتا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ اوبنٹو اور فرینکل کے مطابق انسان کی اصل تکمیل دوسروں کی خدمت کرنے اور ان کے ساتھ جڑنے میں ہی ہے۔ ہاں، اور یہی انسان کا اصل ڈی این اے بھی ہے۔ لیکن نہ اسی نقطے پر میں آج کی اس نشست کو ایک حتمی اور قدرے پریشان کن سوال پر ختم کرنا چاہوں گا۔ اچھا۔ دیکھیں، ہم نے اوبنٹو کی طاقت کو تو سمجھ لیا، لیکن ذرا آج کے دور کی ٹیکنالوجی کو دیکھیں۔ آج کا انسان مصنوعی ذہانت اور ورچوئل ریالٹی کے ذریعے اپنی الگ الگ ڈیجیٹل دنیا کی دیواریں کھڑی کر رہا ہے۔ بالکل، ہم سب اسکرینوں میں غرق ہیں۔ ہاں، ہم ایک ہی کمرے میں بیٹھ کر مختلف اسکرینوں میں اس قدر گم ہیں کہ پاس بیٹھے انسان کا وجود تک محسوس نہیں ہوتا۔ یہ ٹیکنالوجی دراصل اسی مایا جدیدیت کو اور تیز تر کر رہی ہے۔ اور یہ ایک انتہائی سنگین موڑ ہے۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا مستقبل میں ہمارا یہ اوبنتو کا فلسفہ ان ڈیجیٹل اسکرینوں کی نظر ہو جائے گا؟ مطلب کیا ہمیں آنے والے وقتوں میں ہمدردی اور اوبنتو کو باقاعدہ الگوریدم اور ڈیجیٹل کوڈز میں پروگرام کرنا پڑے گا تاکہ ہم انسان رہ سکیں؟ یہ ایک بہت خوفناک خیال ہے۔ یا پھر انسان کے اندر موجود وہ جو جڑنے کی قدیم اور فطری طلب ہے، وہ ان تمام اسکرینوں اور ڈیجیٹل دیواروں کو توڑ کر اپنا راستہ خود بنا لے گی؟ تو شاید وہ علاج جو ہم ڈھونڈ رہے ہیں وہ کوئی جدید ایجاد نہیں ہے، بلکہ وہ کہانیاں ہیں جو ہم بانٹتے ہیں، وہ پل ہیں جن کی ہم دیکھ بھال کرتے ہیں، اور یہ سادہ سا لیکن کائنات کا سب سے گہرا احساس ہے کہ میں ہوں کیونکہ ہم ہیں۔